اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطاہرین المعصومین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میلاد صادقین کی مناسبت سے اور ہفتہ وحدت کی مناسبت سے آپ سب کو تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. یقیناً آج کا موضوع، آج کی نشست جو خود میلاد صادقین کی مناسبت سے بھی ہے اور خاص طور پر نہج البلاغہ کے عنوان سے. اب واضح ہے کہ جب عنوان مثلا جو مجھے عنوان دیا گیا وہ نبوت اور امامت نہج البلاغہ میں، اب یہ عنوان ہی اتنا عام ہے آدمی خود سوچے کہ نبوت اور امامت کے کس پہلو کو نہج البلاغہ میں بیان کیا جائے. اور پھر نہج البلاغہ ایسی وسیع کتاب کہ کلام الامام، امام الکلام، اور پھر آنے والا جب اپنا لیپ ٹاپ بھی ساتھ لے کے آئے اور پھر یہ بھی پتا ہو کہ وقت بھی بہت کم ہے، تو ظاہر ہے کہ بولنا اس اعتبار سے مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا بیان کیا جائے. اور اس میں اس سے بڑھ کے نور علی نور کہ جب سامنے آپ جیسے علماء اور فضلاء تشریف فرما ہوں. بہرحال چونکہ عنوان نہج البلاغہ ہے اور امام کا کلام وہ ہر کلام کا امام ہے، تو اسی سے استمداد کرتے ہوئے، مدد طلب کرتے ہوئے چند اہم گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یقیناً لائق تحسین ہیں برادران مرکز افکار اسلامی کے کہ جنہوں نے کسی میلاد کو ایک خاص جہت دی. دیکھیے ہمارے یہاں پہ بھی اور خاص طور پہ ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے ملک میں ولادت و شہادت کے حوالے سے پروگرام بہت سے ہوتے ہیں. یقیناً اہل بیت کا ذکر جس انداز میں بھی کیا جائے یہ عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر کسی ذکر کو ایک خاص جہت دے کر بیان کیا جائے تو یقیناً عوام بھی استفادہ کرے، لوگ بھی استفادہ کریں. مثلا ابھی جو عنوان رکھا گیا میلاد صادقین تو ہے، لیکن عنوان نہج البلاغہ کے ذریعے سے. اور اسی طریقے سے اگر کسی بھی موضوع کو جہت دے کے بیان کیا جائے یا پڑھنے والے جہت دے کے بیان کریں تو یقیناً سننے والے بھی فائدہ اٹھائیں گے، پڑھنے والے کو بھی علمی طور سے فائدہ ہوگا. وگرنہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مثلا میلاد کی محفل انتظام ہوا، اب یہ بھی نہیں پتا کہ ظاہر بات ہے جو آئے گا وہ پڑھے گا، تو مثلا سیرت، اگر میلاد رسول خدا ہے تو سیرت رسول میں پڑھے گا، یا کسی اور معصوم کا میلاد ہے تو اسی معصوم کی سیرت میں پڑھے گا. لیکن خود سیرت میں بہت سے پہلو آتے ہیں. اب کس پہلو کو بیان کیا جائے، اگر اس کو جہت دے کے بیان کیا جائے تو یقیناً فائدہ زیادہ ہے. ہمارا عنوان نہج البلاغہ. نہج البلاغہ یقیناً وہ عظیم کلام کہ جس کے حوالے سے اپنوں نے بھی تعریفیں کی، غیروں نے بھی تعریفیں کی. اور یقیناً پیغمبر خدا جب اس دنیا میں آئے تو پیغمبر نے دین کامل کیا، لیکن اور دین کامل طور سے بیان کیا، لیکن دین کی اساس اور بنیاد کو بیان کیا. اب اس دین کی تفصیلات، شریعت کی تفصیلات، دین کے احکامات کی تفصیلات یہ پیغمبر نے اپنے بعد آنے والے ائمہ کی ذمہ داری چھوڑی، اور یہ اہل بیت کی ذمہ داری تھی کہ جو پیغمبر خدا جو دین لے کے آئے وہ اہل بیت بیان کرے. ہر امام نے، ہر معصوم نے مختلف انداز سے دین کو تبیین کیا. انہی میں سب سے پہلے امیر المومنین ہیں کہ پیغمبر کی وفات کے رحلت کے فوراً بعد پیغمبر خدا نے اسی دین کو بیان کیا اور مختلف انداز سے بیان کیا. یعنی جیسے ہی جس انداز سے امام کو فرصت ملی بیان کیا. کلمات قصار آپ کے سامنے ہیں، خطبات آپ کے سامنے ہیں، خطوط آپ کے سامنے ہیں. یعنی معصوم کوشش یہ کرتے رہے کہ جس انداز سے بھی ممکن ہوا اسی دین کی تبیین و تشریح و تفصیل بیان کرتے رہے. اب یہ ہمارے لیے خود ایک درس کہ جو وارثان علم پیغمبر بھی ہیں اور جو اس خط میں بھی ہیں. ایک اہم ترین مرحلہ دیکھیے، نہج البلاغہ 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا نہج البلاغہ کو، اور یہ آپ کے سامنے ہے. خطبات ہیں، کلمات قصار ہیں یا خطوط ہیں. یعنی جس انداز سے بھی ممکن ہوا امام نے دین کی تبلیغ کی. ہم جیسوں کے لیے بھی ایک درس، بنیادی درس نہج البلاغہ سے یہی کہ جس انداز سے بھی ممکن ہو اپنی اسی ذمہ داری کی طرف متوجہ رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے. اب حضرت امیر المومنین نے جو دین کی تبلیغ کی
مختلف انداز سے تبلیغ تو کرتے رہے، ساتھ ساتھ تاکید بھی کی اپنے بعض اصحاب کو، جیسے اسبق بن نوادہ سے کہا کہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ لکھ لو اور آنے والوں تک پہنچاؤ. اور یہی کلمات و خطبات جو سید رضی نے نہج البلاغہ میں جمع کیے. ہمیں تفسیر تو یہی ملتی ہے کہ سید رضی نے ایک کتاب لکھی، اس میں امیر المومنین کے کچھ کلمات لکھے. اسی کتاب کے بعد پڑھنے والوں نے، مطالعہ کرنے والوں نے، اہل بیت سے عقیدت رکھنے والوں نے سید رضی سے یہ ڈیمانڈ کی کہ یہ فرمائش کی کہ امیر المومنین کی کلمات کو جمع کیا جائے. اور سید رضی نے یہ کتاب لکھی جس کی عمر آج 1000 سال سے زائد ہو چکی ہے، یعنی تقریباً 1050 سال کے لگ بھگ. اب 1000 سال سے زائد جس کتاب کی عمر گزر چکی ہے، آج یہ کتاب اگرچہ فضائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ علماء کرام جانتے ہیں، مثلا ابن ابی الحدید یہ خود اس عظیم شاہکار کا اقرار کرتا ہے کہ اس میں مثلا معجزات محمدیہ ہیں، یہ اس میں غیبی خبریں ہیں جو عام انسان کی توان سے باہر ہیں. علماء نے اس پہ تاکید کی. امام راحل امام خمینی نے فرمایا کہ یہ ایک شفا بخش معجون ہے. رہبر معظم نے فرمایا کہ اگر امیر المومنین کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو نہج البلاغہ کی طرف رجوع کریں. یعنی سب نے، علماء و بزرگان نے یہ تاکید کی، آپنوں اور پراؤں نے اس کتاب کی فضیلت بیان کی. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ نہج البلاغہ آج بھی مہجوریت میں ہے. اور کیسی مہجوریت؟ ایک مہجوریت تھی آج سے پہلے، یعنی گزشتہ 2-3 دہائیوں سے پہلے نہج البلاغہ کے نام اور عنوان کی بھی مہجوریت تھی. یعنی بہت سے لوگ گزشتہ 2-3 دہائیوں سے پہلے نہج البلاغہ کے نام اور عنوان کی مہجوریت تھی، لوگ جانتے نہیں تھے نہج البلاغہ بھی کوئی کتاب ہے. لیکن الحمدللہ گزشتہ 2-3 دہائیوں میں اس پہ کام ہوا. اور جیسے مثلا یہی مرکز افکار اسلامی جس کا عام ترین کام یہی نہج البلاغہ کے حوالے سے ہے، اسی انداز سے نہج البلاغہ پہ شروحات لکھی گئی. اتنی شروحات شاید کسی اور کتاب پہ نہیں لکھی گئی. نہج البلاغہ کے بارے میں آپ نے پراؤں نے جو بیانات دیے ایسی کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں ملتے. لیکن نہج البلاغہ اور گزشتہ 2-3 دہائیوں سے نہج البلاغہ وہ نام اور عنوان کی مہجوریت سے نکل گئی. لیکن ایک مہجوریت وہ ابھی تک بھی باقی ہے، وہ ہے کہ نہج البلاغہ کے بیانات کو اپنی عملی زندگی میں پیادا کرنا، لے کے آنا. یہ مہجوریت آج بھی ہے. اور حقیقت یہ ہے، چونکہ میں آپ بزرگان علماء کے سامنے تشریف فرما ہوں، حقیقت یہ ہے کہ جو میں نے خود بھی محسوس کیا، نہج البلاغہ کی ضرورت معاشرے کو شاید اتنی نہیں ہے جتنی ہم جیسے طلاب کو ضرورت ہے. اور اس کی واضح سی دلیل یہ ہے کہ امیر المومنین جو دین کی تبلیغ کے ذمہ دار تھے پیغمبر کے بعد، نہایت سخت ترین حالات دیکھنا پڑے امیر المومنین کو. مخالفت بھی ہو رہی ہے، برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے، اور نہایت سخت ترین حالات. لیکن ان سخت ترین حالات میں امیر المومنین نے دین کی تبلیغ کی ذمہ داری کس انداز سے کی، اپنوں کے سامنے کس انداز سے خطبے دیے، مخالفوں کے سامنے کس انداز سے بیانات دیے. امیر المومنین نے کس انداز سے اس ذمہ داری کو بھی نبھایا اور معاشرے کی جو حالت تھی اس کو بھی سنبھالا. اور یہ ظاہر بات ہے سب سے پہلے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ نہج البلاغہ کو اسی عملی صورت میں پیدا کریں. بھئی دیکھیے ہمارے پاس حقیقت یہ ہے کہ جو افراد، جو علماء بزرگان معاشرے میں لوگوں کے درمیان جاتے ہیں، اور آپ میں سے اکثر ایسے بھی ہیں، بہت سو کی شکایت یہی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ معممین سے دور بھی بھاگتے ہیں، بہت سے لوگ علماء سے دور بھی بھاگتے ہیں، ہمارے قریب آنے کو تیار نہیں ہے، بعض جگہ پہ مخالفت بھی کی جاتی ہے. لیکن اس سارے کا راہ حل کیا ہے؟ راہ حل ہمیں نہج البلاغہ میں ملے گا. ہماری جتنی بھی مخالفت کی جائے علی علیہ السلام سے زیادہ مخالفت نہیں ہوگی. ہم پہ جتنی بھی تنقید کی جائے، امیر المومنین پہ جو تنقید کی گئی اس سے زیادہ تنقید نہیں ہوگی. لیکن اس میں راہ حل ہمارے پاس صرف ایک نہج البلاغہ ہے کہ اگر اسی نہج البلاغہ کے احکامات کو عملی صورت میں لایا جائے اور اسے عملی مہجوریت سے نکالا جائے. اب یہ ہے کہ سیمینار اور بیانات کے تو بہت سے ہوتے ہیں. میں بھی ایک طالب علم، یقیناً ایسے مسائل جو ہے وہ میرے اپنے ساتھ بھی پیش آتے رہے کہ جب آپ گفتگو کی ضرورت پڑے تو شاید نہج البلاغہ کو ہم دیکھیں. مثلا مجھے کہا گیا کہ مولانا یہ بیان کرنا ہے آپ نے، تو 2 دن پہلے کہہ دیا گیا، تو 2 دن جو ہے وہ میرے نہج البلاغہ میں لگ گئے کہ اب دیکھنا ہے کہ بیان کیا کرنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کیا عملی زندگی میں عام ایام میں یہ کہ اگر درس ہے تو اس میں تو بہرحال نہج البلاغہ ہوگی، اگر امتحان دینا ہے، آزمون دینا ہے تو نہج البلاغہ پڑھی جائے گی، خطبات پڑھی جائیں گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہج البلاغہ کو اس انداز سے پڑھا جائے کہ ہم نے اسے اپنی عملی زندگی میں، اور یہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، سب سے پہلے میں آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے تاکید کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ کو اس انداز سے پڑھا جائے کہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں اسے پیادا کرنا ہے. چونکہ آج ہمارے معاشرے کی صورتحال بھی اگر 100% نہ ہو
تو زیادہ حد تک اسی معاشرے سے ملتی ہے جو امیر المومنین کا دور ہے. منافقت تھی، مخالفت تھی، دین سے دوری تھی، بغاوت تھی، یہ ساری چیزیں تھیں. اور امیر المومنین نے کس انداز سے یہ ذمہ داری اپنا، یہ نہج البلاغہ کے بیانات و کلمات سے ملے گا. اور آج ہمارے معاشرے میں بھی جب صورتحال بے عین ہی وہی ہے، اور ہم صاحبان امامہ یا علماء کے عنوان سے جب معاشرے میں جا رہے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری وہی امیر المومنین کی ذمہ داری ہے. اب جب وہی ذمہ داری بھی نبھانا ہے، معاشرہ بھی تقریباً اسی طرح کے حالات سے ہے، ہم بھی اسی طرح کے حالات سے دوچار ہیں، تو ہمیں ان حالات سے نکلنا کیسے ہے، سنبھلنا کیسے ہے، دین کی ذمہ داری کیسے ادا کرنی ہے، وہ ہمیں نہج البلاغہ کے بیان و کلمات سے ملے گی. صلوات پڑھتے محمد و اہل بیت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب یہاں پہ میں اپنے موضوع کے حوالے سے صرف چند نکتے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ظاہر بات ہے کہ تفصیلی موضوع کی گنجائش نہیں ہے. نبوت اور امامت اگر نہج البلاغہ میں دیکھا جائے تو بہت سے کلمات، بہت سے بیانات نبوت اور امامت کے حوالے سے ہیں نہج البلاغہ. اور اگر اسی بات سے نبوت کو نہج البلاغہ کے تناظر میں دیکھنا چاہیں تو وہی کی بات بھی آئے گی، بعض انبیاء کا تذکرہ بھی آئے گا، ظاہر بات ہے یہ بھی نبوت میں. بعض انبیاء کی زندگی کے مخصوص حالات و واقعات وہ بھی ہمیں ملیں گے. پیغمبر خدا کی زندگی اور بعثت کے واقعات یہ بھی ہمیں ملیں گے. اسی طریقے سے انبیاء کی صفات وہ بھی ہمیں ملیں گی. لیکن جب نبوت کی عمومی بحث کی جائے تو ہمیں نہج البلاغہ میں دیکھنا یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جو خداوند عالم کی طرف سے شروع ہوا، یہ نبوت کا سلسلہ جو تاریخی حقیقت ہے. دیکھیے ہمارے اسی دنیا میں، اسی کائنات میں انبیاء کے مخالفین آپ کو ضرور ملیں گے، انبیاء کو نہ ماننے والے آپ کو ضرور ملیں گے، سابقہ انبیاء کے بھی نہ ماننے والے اور ہمارے نبی کی نبوت کے بھی نہ ماننے والے، یہ ضرور ملیں گے. لیکن خود نبوت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. خود یعنی سلسلہ نبوت یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی انکار کرے یا نہ کرے یہ الگ بات، لیکن موسیٰ آئے، انہوں نے ایک خاص انداز سے زندگی گزاری، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. پیغمبر خدا کا کوئی نبوت کا کوئی انکار کرے یا نہ، یعنی پیغمبر خدا کی نبوت کا کوئی اقرار کرے یا انکار کرے الگ مسئلہ، لیکن پیغمبر خدا آئے، دعویٰ نبوت کیا، یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اپنے بھی پرائے بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے. یعنی نبوت اور یہ سلسلہ نبوت یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ معتقدین یا مخالفین، منکرین یا اقرار کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے، کوئی بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے. اور اگر اس انداز سے دیکھا جائے کہ خدا نے جو انبیاء کو مبعوث کیا شروع سے لے کے آخر تک، حقیقت یہ ہے کہ سب کا ہدف ایک ہی تھا، مقصد ایک ہی تھا. لیکن یہ انبیاء آئے، مختلف زمانوں میں آتے رہے، مختلف اقوام میں آئے، حالات بہرحال سب کے مختلف تھے، لیکن ان سب کا ایک ہدف اور مقصد یا کہنے کے شعار وہ ایک ہی تھا. اور وہ کیا؟ وہ صرف اور صرف لا الہ کی تبلیغ. آدم آئے، نوح آئے، باقی انبیاء آئے، صرف لا الہ کی تبلیغ. اب لا الہ میں بھی سب سے بنیادی چیز کہ جس معاشرے میں آئے، آخر ان کے بھیجنے کا ہدف اور مقصد کیا تھا؟ خدا کو کیا ضرورت پڑی کہ لوگوں کو خلق کیا، اپنی مخلوقات کو خلق کیا اور انبیاء کو بھیجتے رہے. اور اس میں عام ترین نقطہ کہ یہ جو انبیاء آئے ان میں سے یقیناً آپ کسی بھی نبی کو ناکام نہیں کہہ سکتے. یعنی انبیاء کو مشکلات آئیں، انبیاء حتی قتل بھی ہوئے، لیکن کوئی بھی نبی شروع سے لے کے آخر تک اپنی ذمہ داری جو دی گئی تھی اس میں ناکام نہیں تھا. ہر نبی کامیاب گزرا، مشکلات کے باوجود، قتل ہونے کے باوجود، خون بہ جانے کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود، مصیبتوں کے باوجود ہر نبی کامیاب گزرا. اب سارے نبی کامیاب گزرے، ان کی رمز موفقیت کیا تھی؟ کامیابی کا اہم ترین نقطہ کیا تھا؟ اب یہاں پہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے یہاں پہ اپنی ابھی تک جو نبوت کے حوالے سے گفتگو کی، 2-3 سوال آپ کے سامنے رکھے. پہلا سوال کہ اجتماعی حالات کیسے تھے، خدا کو ضرورت کیوں پڑی لوگوں کے درمیان نبی بھیجنے کی، اور دوسرا یہ کہ جو بھی نبی آیا وہ موفق ہوا، کامیاب ہوا، اپنے مقصد میں کامران ہوا مشکلات کے باوجود. اس کامیابی کی حقیقی رمز کیا تھی؟ اور یہ دیکھیں کہ دونوں چیزیں ہم سے بھی مربوط ہیں، ہمارے معاشرے سے بھی مربوط ہیں. خود بات سے نبوت جو ہے، بات سے نبوت جو میں نے مطالعہ کیا، بعض علماء نے بعض توحید سے مربوط ہے، ایک طرف امامت سے مربوط ہے. یعنی تقریباً
اعتقادی اعتبار سے اعتقادی بحثوں میں یا اصول دین میں آپ کہہ لیں اہم ترین بحث وہ بحث نبوت ہے. یہ بعض علماء کے بیانات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اساسی ترین بحث نبوت ہے کہ اگر اس نبوت کی بحث کو حقیقت میں درک کر لیا جائے توحید بھی سمجھ آتی ہے, امامت بھی سمجھ آتی ہے. چونکہ یہ نبوت ایک طرف سے توحید سے مربوط ہے, دوسری طرف امامت سے مربوط ہے. اب یہاں پہ جو پہلا سوال کہ انبیاء آئے, ان رسولوں کی صفت جو ناج البلاغہ نے بیان کی, یعنی امیر المومنین نے بیان کی, رسول لا تقصر بهم قلت عددهم ولا کثرت المکذبین لهم. خدا نے ایسے نبی بھیجے لا تقصر بهم قلت عددهم, جنہیں نہ افرادی قلت روک سکتی تھی اور نہ ہی جھٹلانے والوں کی کثرت. ایسے مصمم ارادے کے ساتھ, ایسی استقامت کے ساتھ یہ نبی آئے. ایک صفت جو امیر المومنین نے بیان کی کہ نبی آئے اور خدا نے, اور یہ پہلا خطبہ ناج البلاغہ کا, توحید کے بعد جو امیر المومنین نے انبیاء نبوت کی بات کی, یہ اسی کے جملات ہیں کہ جب آدم کو خلق کیا اس کی اولاد سے نبی چنے. پھر امیر المومنین نے فرمایا وَاسْتَفَى سُبْحَانَهُ مِنْ وُلْدِهِ انبیاء, آدم کے بعد کچھ نبیوں کو چنا گیا اور آدم کی اولاد میں سے کچھ کو نبی بنا کے چنا گیا. کیوں؟ کیونکہ لما بدل اکثر خلقہ عہد اللہ علیہم, نبیوں کو بھیجا اس لیے کیونکہ اللہ کی مخلوقات میں سے اکثریت نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بدل دیا تھا. فجاہلوا حقہ, اللہ کے حق سے جاہل تھے. واتخذوا الانداد معه, اور اللہ کے ساتھ اس کا شریک ٹھہراتے تھے. تو ایسی حالت میں خداوند عالم نے کچھ انبیاء کو منتخب کیا اور انہیں لوگوں کے درمیان بھیجا. اور پھر امیر المومنین نے ان انبیاء کی صفت بیان کی کہ انہیں اپنی کمی کی بھی فکر نہیں تھی, اس سے بھی ڈرتے نہیں تھے, اور دشمنوں کی کثرت بھی انہیں ڈرانے والی نہیں تھی. ایسے انبیاء آئے جن کی کامیابی کی بنیادی صفت استقامت ہے. دیکھیے یہاں پہ بہت سی باتیں ہیں, چونکہ بہرحال وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے تو میں اور آپ علماء کرام بہرحال ان باتوں پہ اشراف بھی رکھتے ہیں. خلاصہ یہ کہ سارے انبیاء آئے جو امیر المومنین نے صفت بیان کی, یہ نہ اپنی قلت سے ڈرتے تھے نہ دشمنوں کی کثرت سے ڈرتے تھے, اور یہی استقامت باعث بنی انبیاء کی کامیابی کا. آج ہمارے لیے بھی یقیناً ناج البلاغہ کا یہ پیغام اپنی عملی زندگی میں پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. اور کیسی استقامت اگر پیغمبر خدا کی زندگی میں دیکھیں تو جب سارے مخالفین تھے, ابو طالب کے پاس آئے کہ آگے کہا محمد ہمیں دے دو, اور یہ واقعات بھی آپ کے سامنے, اور پھر پیغمبر خدا کے سامنے بھی کچھ چیزیں رکھی کہ اگر تم مال و دولت چاہتے ہو تو مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں, اگر تم بادشاہی چاہتے ہو تو تمہیں اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں, اگر تم مثلاً مادیات کی طرف ہو تو وہ بھی تمہارے لیے فراہم کر دیتے ہیں. تمہیں چاہیے کیا, جو چاہیے ہم دیتے ہیں. یہاں پہ پیغمبر خدا کا وہ مشہور جملہ کہ جو ابو طالب سے فرمایا اے چچا انہیں کہہ دیجئے اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں اپنے اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یعنی اگر یہ ایسا ناممکن کام کہ سورج اور چاند میرے ہاتھوں پہ رکھ دیں, یعنی جو ان سے ہو ہی نہیں سکتا, اگر یہ کام بھی کر لیں تو میں اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ استقامت جو یہ پیغمبر خدا کے حوالے سے, وگرنہ جو امیر المومنین نے فرمایا کہ ایسے انبیاء جن کی کامیابی کا اہم ترین راز یہ وہی استقامت تھی کہ آپ چاہے مخالفت جیسی بھی تھی, چاہے حالات جیسے بھی تھے, اپنے ارادوں پہ ایسے مصمم اور ایسی استقامت. اور یہ استقامت حضرت موسیٰ ابن عمران کا واقعہ ہے. جناب موسیٰ نے پروردگار سے مناجات میں پوچھا من اصفیاؤک من خلقک, پروردگارہ تیری مخلوقات میں چنے ہوئے لوگ کون سے ہیں, چنے ہوئے برگزیدہ لوگ وہ کون سے ہیں, یا ان کی صفت کیا ہے, ان کی خصوصیت کیا ہے. فرمایا تزول الجبال ولا یزالون, پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے, حرکت کر سکتا ہے, لیکن یہ اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. اور یہی چیز امیر المومنین نے جناب حنفیہ کو, اپنے بیٹے کو, جو ناج البلاغہ نے بیان کیا, اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے یا نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اے بیٹے, اللهم صل علی محمد وآل محمد
نے جب جمل میں بھیجا اور پرچم جناب حنفیہ کو دیا تو استقامت کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تم ان افراد میں سے ہو جانا تزول الجبال ولا تزل، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائے لیکن تم اپنے راستے سے پیچھے مت ہٹنا. یہ استقامت امیر المومنین کی نصیحت بھی، یہی تمام نبوت کا خاصہ بھی، صرف پیغمبر خدا کی نبوت نہیں، پوری کلی نبوت، جتنے بھی انبیاء آئے نبوت کا خاصہ استقامت، پیغمبر خدا کی زندگی استقامت، امیر المومنین کی نصیحت نہج البلاغہ میں استقامت، کہ جیسے بھی حالات ہوں اپنے دین کے راستے پہ استقامت. اور دوسری بات کہ پیغمبر کی ذمہ داریوں کی طرف نہج البلاغہ نے ارشاد کیا، نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا فبعث فیہم رسلہ واترا الیہم انبیاءہ، پروردگار نے لوگوں کے درمیان رسول بھیجے، واترا الیہم انبیاء، اور پھر انبیاء کو تسلسل عطا کیا، دوام عطا کیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی ایک مرتبہ آئے اور چلے گئے. دیکھیں یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ امیر المومنین کا فرمان ہے، ہر جملے میں بہت سے مطالب پوشیدہ ہیں. واترا الیہم انبیاء، سلسلہ نبوت. دیکھیے جب ہم سلسلہ نبوت کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک نبی آیا اور چلا گیا. قوم کی ہدایت کے لیے صرف ایک مرتبہ آنا اور چلے جانا یہ کافی نہیں ہے. اگر میرا جملہ آپ تک پہنچ رہا ہو، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں، بہت سے علماء کے دلوں میں، بہت سے طلاب کے دلوں میں درد ہے کہ امت کی ہدایت کرنی ہے، امت کو سیدھے راستے پہ لے کے آنا ہے، لیکن کس انداز سے کہ علماء ایک دفعہ جائیں عوام کے سامنے اور واپس پلٹ آئیں. نہیں، واترا الیہم انبیاء، خدا نے اگر سلسلہ نبوت بھی رکھا تو تسلسل کے ساتھ. اور یہاں پہ اگر جو اسی راستے پہ چلنے والے ہیں امت کی ہدایت چاہتے ہیں تو کامیابی اسی وقت ہوگی جب ایک طرف استقامت ہو، دوسری طرف تسلسل بھی ہو. اور اسی دیکھیے نبوت کا راستہ، اگرچہ پیغمبر خاتم النبیین ہیں، نبوت ختم ہو گئی، لیکن یہ ہدایت کرنے والوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. جب تک یہ دنیا باقی ہے ہدایت کرنے والے باقی ہیں. اب یہیں سے میں اگلا پیغام جو میں سمجھا، اپنے لیے سمجھا، وہ یہی، اگر ہدایت امت کی ہدایت کا بیڑا بھی اٹھایا ہے، امت کی ہدایت کی فکر بھی ہے، تو ایسا نہیں کہ ایک دو مرتبہ گئے تبلیغ کی بس واپس آ گئے اب امت ہدایت پا گئی. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس میں تسلسل چاہیے، تکرار چاہیے. اب اور یہ تسلسل استقامت کے ساتھ ہو تو یقیناً کامیابی ملے گی. صلوات پڑھتے محمد اہل بیت محمد. اور پھر یہاں پہ میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف بھی پلٹ جاؤں کہ پیغمبر رسول خدا امیر المومنین نے رسول خدا کی صفات اور نبوت کی صفات بیان کرتے ہوئے، بلکہ صرف رسول خدا کی نہیں انبیاء کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممہا. رسول خدا نے بھی اپنے بعد اسی انداز سے وراثت چھوڑی جس طرح سارے انبیاء وراثت چھوڑتے رہے. اذ لم یترکوہم حملا، کیونکہ پیغمبر خدا نے اپنی امت کو بغیر ذمہ داری کے نہیں چھوڑا، لاوارث نہیں چھوڑا، بغیر طریق واضح ولا علم قائم، کوئی راستہ نہ بتایا ہو، کوئی نشانی نہ بتائی ہو. نہیں، پیغمبر امت کو لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ جیسے سلسلہ انبیاء میں ہر نبی اپنا جانشین چھوڑتا رہا، اسی طریقے سے پیغمبر نے بھی اپنی جانشینی چھوڑی. اور یہ جانشینی کون سی؟ حدیث ثقلین آپ کے سامنے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ایک کتاب خدا، دوسری میری عطرت اور اہل بیت. اور یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود امیر المومنین نے فرمایا لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ. صلوات پڑھتے محمد اہل بیت محمد. کسی کو بھی آل محمد کے ساتھ موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا، کسی کو آل محمد کے ساتھ قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا. اور یہ خود اہل بیت کی افضلیت اس بات کی دلیل ہے کہ جب افضل ہیں تو یہی امت کے ہادی بن سکتے ہیں. اور اس حوالے سے بہت سے امیر المومنین کے بیانات بھی ہیں اسی جملے میں، جس میں اسی خطبے میں دوسرا خطبہ نہج البلاغہ کا، امیر المومنین نے فرمایا لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ ولا یسبی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا. کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی نعمتیں دوسروں پر جاری ہوتی ہیں، ان کے ساتھ لوگوں کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا. اور پھر فرمایا ہم اساس الدین، یہ دین کی اساس ہیں، وعماد الیقین، یہ یقین کا ستون ہے.
اور فرمایا لہم خصائص و حق الولایا. بس میں ختم کر رہا ہوں. لہم خصائص و حق الولایا، ان کے لیے حق ولایت کے خصائص ہیں، یعنی ولایت امامت ان کا حق ہے. اور یہ امیر المومنین نے دو ٹوک لفظوں میں ناجم البلاغہ میں فرمایا کہ امامت ان کا حق ہے. چونکہ اگر پوری امت بھی جمع ہو جائے، کوئی ایک فرد بھی سامنے ایسا نہیں آ سکتا جسے آل محمد کے ساتھ قیاس کیا جا سکے، موازنہ کیا جا سکے. اور یہاں پہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان اسلامی معاشرے میں ایک غلط فہمی یہی ہوئی کہ بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے آل محمد کو مانا، کہ ہم نے آل محمد کو مانا. دیکھیے ہمارا معاشرہ، آپ اپنے معاشرے میں چلے جائیے، کسی بھی شیعہ سے پوچھئے، سنی سے پوچھئے، کیا آل محمد کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اہل بیت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ سب کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں. شیعہ سے پوچھو وہ بھی کہے گا مانتے ہیں، سنی سے پوچھو وہ بھی کہے گا مانتے ہیں. اور چونکہ ہفتہ وحدت ہے، ہم بھی اسے وحدت الکلمہ کو پیش کر رہے ہیں کہ سب کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں. اور عام ترین غلطی ہی یہاں پہ ہوئی کہ مانتے تو سب ہیں، لیکن اصل کمال یہ نہیں کہ صرف مانا جائے، اصل کمال یہ ہے کہ جن کو مانتے ہو ان کی مانا جائے. یعنی ان کو ماننا یہ اپنی جگہ پہ فضیلت ہے، لیکن بات اسی پہ ختم نہیں ہوتی. اصل کمال یہ ہے کہ جن کو مانا ہے ان کی بھی مانی جائے. اب یہاں پہ جو ہمارا درس ہے، اپنوں کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، بھئی اہل بیت کو مانتے تو سبھی ہیں، اور واضح ہے کہ ان کو مانے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. اور اسی لیے امام شافعی نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. مانے بغیر تو گزارا نہیں ہے، چونکہ منوایا گیا ہے. ان کے مانے بغیر دین کامل نہیں، اسلام کامل نہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ مانا ہے کہ جو امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں اپنے کسی دوسرے خطبے میں کہ امامت کا کمال یہ ہے کہ پیروی کی جائے، عظمت یہ ہے کہ پیروی کی جائے. اگر کسی کو مانا ہے تو اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ پیروی کی جائے، یعنی ان کے راستے پہ چلا جائے. بھئی یہاں پہ سوال تو ہے کہ مانتے تو سب ہیں، لیکن یہ ماننا کیسا کہ مانا اہل بیت کو دین کسی اور سے لیا، مانا اہل بیت کو شریعت کہیں اور سے لی، مانا اہل بیت کو دین کے احکامات کہیں اور سے لیے. یعنی اہل بیت کو مانا ضرور، لیکن اہل بیت کی ماننے کی منزل باقی ہے. اور یہی ہمارے معاشرے میں بھی، یعنی شیعہ معاشرے میں بھی سیم یہی چیز ہے. مانا اہل بیت کو نماز سے دوری، مانا اہل بیت کو قرآن سے دوری، مانا اہل بیت کو دین سے بغاوت، مانا اہل بیت کو شریعت کے احکام کی پامالی. یعنی اہل بیت کو مانا ضرور، لیکن جو امیر المومنین نے فرمایا کمال یہ ہے کہ امامت کو مانا تو امامت کی مانا جائے، امامت کی پیروی کی جائے. اور اگر یہی فلسفہ امیر المومنین کا یہی فلسفہ اگر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے اور لوگوں کے سامنے دو ٹوک لفظوں میں یہی حقیقت بیان کی جائے کہ ان کے مانے بغیر گزارا نہیں، لیکن ماننا کیا مطلب؟ ماننا یعنی اطاعت، ماننا یعنی پیروی. اور امیر المومنین نہج البلاغہ میں اسی نقطے پہ تاکید کر رہے ہیں کہ امامت کا کمال یہ ہے، امامت کی عظمت یہ ہے، امامت کی عزت یہ ہے کہ اگر مانا ہے تو پیروی کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.